دیکھو نا، دعائیں وقت لیتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں جلدی کیوں نہیں سنتا؟ تم سے ایک چیز دور کر دی گئی تو اس دوری میں بہتری بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم خود سوچو، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز زیادہ دیر تمہارے پاس نہ رہ پاتی، تھوڑے وقت کے بعد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی، تو شاید اس لیے اللہ نے عارضی طور پر وہ چیز تم سے دور کی تاکہ تم اس چیز کے لیے اللہ سے دعا مانگو اور دعا کے ذریعے اس چیز کو مستقل اپنے حق میں لکھوا سکو۔ اور تم جانتے ہو نا، جو دعاؤں سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے، تو نا امید مت ہو کچھ وقت کی دوری سے، وہ رب بہترین وقت پر سب کچھ عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی ہاتھ پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو نا، تب وہ بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہو چکا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر اللہ ہر چیز بہترین کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ بھی سمجھیں تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے، اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ سنو اے خوبصورت اور پیارے دل، لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی کے آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی، وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔
یہ دنیا ایسا خسارہ ہے، آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کی ذرا سی لغزش پر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتے ہیں، پھر چاہے آپ نے ان کے لیے عزیز تر رشتوں اور چیزوں کو بھی وقت دینا چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اگر کوئی آپ کو فون نہیں کرتا تو آرام سے سو جائیں، اگر کوئی آپ کو میسج نہیں کرتا تو کسی کا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ سب سے اہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، توجہ کا پہلا نمبر آپ کا ہے، بعد میں کسی اور کا۔ ہمارے رب کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے، یقین سے مانگی گئی دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے، انتظار سے تھکتی آنکھوں کو قبولیت دکھاتا ہے، مایوسی میں گھرے اپنے بندوں کو آیتیں پڑھاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا سیکھ لو، وہ تمہارے لیے وہاں سے راستے نکالے گا کہ تم گمان بھی نہ کر سکو گے۔ وہ تمہیں منزل تک یوں پہنچائے گا کہ تم خوشی سے رو پڑو گے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں، دکھ بس اللہ جانتا ہے، آپ ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح روتے ہیں، تنہائی میں اس سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں اور جو نہیں مل سکتا اس پر صبر مانگتے ہیں۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان رب ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، اور جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے دل کا بدل جانا بھی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بدلے۔ دل کا زخمی ہونا بھی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے زخمی ہو۔ دل کا تڑپنا بھی نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے تڑپے۔ دل کا رونا بھی نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے روئے۔ دل کا ٹوٹنا بھی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ٹوٹے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، اور یقین کرو جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا جو یقین سے اس کے در پر روکے رہتے ہیں۔
جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اللہ نے جو لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کے ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی مجھے سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا جال بچھانے والا بھی نہیں بننا، آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھودیں۔ زخم ہیں، دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کرنا۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا، جانے دیں جس نے جو کیا، اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آپ اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سادہ سی بات ہے اور گہری بات ہے۔ جو کل پیدا ہوئے، جو آج پیدا ہوئے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، ہر انسان نے پہنچنا اسی رب کریم کی طرف ہے۔ وہ ذکر سے پہنچے، وہ نماز سے پہنچے اور وہ قرآن سے پہنچے، اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں۔ وہ ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کر کے وہ اپنی بے کلی سے پہنچے یا اپنی بے اطمینانی سے پہنچے، بہرحال ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ساری انسانیت کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سنو، وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہرا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو
مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جانے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں، آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے؟ جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر معجزے رونما ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنا دی جاتی ہیں، اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے بناتا ہے۔ جب معاملات اس کے کن پر رکتے ہیں تو دنیا کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کر دیں۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کٹھن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کریں۔ منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بھلا دے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ وہ شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن آپ کے لیے وہی درست ہوگا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن تم نے کیا نہیں سنا، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب بھی آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی، کیونکہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے
جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اللہ کو سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، اور جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی اور مجھے اجر کب ملے گا۔ نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ عین اسی وقت پر ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور گھبرائیں نہیں۔ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ آپ کو بس اس پر پورے دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں۔ یہ کب کے چکر میں نہیں پڑنا۔ جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد آ جائے گی، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی مل جائے گا۔ ساری کی ساری خیر اللہ کی مقرر ٹائمنگ میں ہے اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس مشکل سفر میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے۔ وہ دن جب سب آپ کو چھوڑ جائیں گے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں آپ کو اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ خیال کسی تیز چلتی ہوئی ٹرین کی طرح زور سے آپ کے دماغ سے ٹکرائے گا اور آپ کو ہلا کر رکھ دے گا کہ جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، آپ نے کبھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے اللہ کے اور اپنے رشتے پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ جب تم تھک جاؤ بندوں کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جس کو تمہاری قدر ہے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور جب اس پر معاملات چھوڑے جاتے ہیں تو ہر الجھن سلجھ جاتی ہے۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا جو یقین سے اس کے در پر رکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے،
حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے اور ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، مگر ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے مشکل آئے مجھے پکارو، اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو اللہ کو پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے، آپ بس صرف یقین رکھیں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے تب تک نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ دوست بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں۔ اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بد دعائیں نہیں۔ اپنی بہتری کی امید رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں۔ صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے، کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں، دل میں نہیں۔ مال بینک اسٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔
اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ ہم غم میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، مگر خوشیوں میں بھول جاتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خوشیاں وقتی ثابت ہوتی ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ جو وقت غم کا ہوتا ہے، اصل میں یہی وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں، وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں اور سب کہہ دیں، جو دل میں ہے وہ سب بیان کر دیں، ایک ایک بات کہہ دیں اپنے اللہ سے۔ صرف ایک دعا کی تو دوری ہے، ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اپنے رب سے، صرف اللہ ہی سے تو آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں اس کے لیے، بس آپ کا دل، آپ کے جذبات اور سننے والی اللہ کی ذات، بس ایک دعا آپ کو اللہ سے ملوانے کے لیے کافی ہے۔ مت دور جایا کریں اس عظیم ذات سے، اور اگر دور بھی ہو جائیں تو واپس آ جایا کریں، اس در کے دروازے نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے، جب تک زندگی ہے وہ در کھلا ہے آپ کے لیے، ایک وہی در ہے جو آپ کا منتظر ہے، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی، کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے، وہ مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ قرآن کی آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں، سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو
پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہوں پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو، ملنے نہ ملانے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور مانگو مجھ سے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے نا تو اور یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہونا تو تب جا نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا، جب ہمت ہار ماننے لگے نا تب سجدوں میں اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا، جب دل کو سکون نہ پہنچ پا رہا ہونا تو تہجد پڑھ لینا، جب تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہیں تسلی دے تب قرآن پاک پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو بس صبر سے اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں خاک، جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو ہونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس کی ذات کو زیبا ہے، جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب اللہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ، اور اللہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے یاد کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، اللہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اللہ کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بےتابی سے تمہارے انتظار میں ہے، راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے، تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے۔
کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ دیکھو یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے۔ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا کس وقت دینا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پر۔ مانا کہ پریشانیاں تکلیفیں بہت بڑی ہیں مگر رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے نا۔ مانگو اس سے، وہ دینے پر قادر ہے۔ بس تم مایوس نہ ہونا۔ اللہ تو خود فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا انشاءاللہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گئی تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو بھی معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں لازمی بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔